کچھوا اور خرگوش۔ دریا کے کنارے خوبصورت جنگل میں ایک کچھوا رہا کرتا تھا۔ وہ ہر صبح سیر کو جاتا اور ٹھنڈی ٹھنڈی تازہ ہوا کا لطف اٹھاتا۔ اکثر سیر کے دوران اس کو شرارتی دوست خرگوش مل جایا کرتا تھا۔ خرگوش کو تیز دوڑنے اور چھلانگ لگانے کا بہت شوق تھا۔ کچھوے کی ہلکی رفتار دیکھ کر خرگوش اس سے کہتا کہ تم کتنا آہستہ چلتے ہو، مجھے دیکھو میں کتنا تیز دوڑتا ہوں۔ کچھوا ان باتوں کا جواب نہیں دیتا۔ ایک دن جب خرگوش نے کچھوے کو بہت زیادہ تنگ کیا تو کچھوے نے کہا، بھائی غرور کرنا اچھی بات نہیں، اگر تم دوڑ لگاؤ تو پتہ چل جائے گا کہ تم تیز ہو یا میں۔ خرگوش یہ سن کر بہت ہنسا، ہا 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 ہا، میں تم سے بہت تیز دوڑتا ہوں اور میں ہی جیتوں گا۔ آ جاؤ آج دوڑ کا ہی مقابلہ لگا دیتے ہیں اور ہار جیت کا فیصلہ ہو ہی جائے گا۔ ہار جیت کا فیصلہ کرنے کے لیے اپنے دوست چوہے کو بلایا۔ جو دریا تک سب سے پہلے پہنچے گا وہ جیتے گا۔ دوڑ کا آغاز ہوا، 1 2 3، اور یہ کہتے ہی خرگوش بہت تیز چھلانگیں لگاتا ہوا دوڑتا ہوا آگے نکل گیا اور کچھوا اپنی ہلکی رفتار میں چلتا رہا اور خرگوش کافی آگے نکل گیا تو اس نے سوچا، دوڑ تو میں ہی جیتوں گا، کیوں نہ تھوڑی دیر آرام کر لیا جائے۔ یہ سوچ کے خرگوش ایک درخت کے نیچے سو گیا۔ دوسری طرف کچھوا آہستہ آہستہ چلتا رہا اور جیت گیا۔ جب کچھوے کی آنکھ کھلی تو وہ بھاگتا ہوا دریا کے کنارے پہنچا، لیکن کچھوا جو ہے جیت چکا تھا اور وہ انعام وصول کر رہا تھا چوہے میاں سے۔ خرگوش آگے بڑھ کر اس کو مبارکباد دیتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ آئندہ کسی کا بھی مذاق نہیں اڑائے گا۔ تمام جانور ان کے لیے تالیاں بجاتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمیں کسی کا بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے، نہ ہی خود پہ غرور کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، کسی جنگل میں ایک برگد کا ہرا بھرا پیڑ تھا۔ وہ بہت مغرور تھا۔ وہ اپنے آپ کو اعلیٰ اور اونچا سمجھتا اور کسی کو بھی اپنے اوپر اپنے سائے کے اوپر بیٹھنے نہیں دیتا۔ برگد کے اس پیڑ کے سامنے ایک آم کا بہت شریف اور مہمان نواز پیڑ تھا۔ اس میں ہر وقت میٹھے میٹھے آم لگے رہتے تھے۔ ایک دن گرمیوں کے دن تھے، ایک کوا بہت دور سے اڑتا ہوا آیا۔ کیوں نہ اس برگد کے پیڑ کے اوپر بیٹھ جاؤں اور تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ جیسے ہی کوا برگد کے پیڑ پر بیٹھ جاتا ہے تو پیڑ بڑبڑا کے اس کو بولتا ہے، ارے اے نامراد، کس سے پوچھ کر تو میرے اوپر بیٹھا ہے؟ میرے پتوں کو ناپاک کر دیا، چل نکل جا نامراد یہاں سے۔ کیا درختوں پر بیٹھنے کے لیے بھی اجازت لینی پڑتی ہے؟ آج تک میں سینکڑوں درختوں پر بیٹھا ہوں پر کسی نے آج تک ایسا نہیں بولا مجھے۔ ارے او کالے کل اٹھے کوے، میں اور درختوں جیسا نہیں ہوں۔ میں نے کسی کو آج تک اپنے درخت پر بیٹھنے نہیں دیا۔ میں بڑے سے بڑے طوفان کا سامنا کیا مگر میری ایک ٹہنی تو کیا ایک پتا تک نہیں ہلا۔ آج تک میں نے کسی کو اپنے اوپر نہیں بیٹھنے دیا۔ او نامراد، چلے جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اپنی شاخوں میں دبوچ کے مار ڈالوں، نکل جاؤ یہاں سے۔ کوا یہ کہتے ہوئے اڑ گیا۔ آپ کی چال چلن دیکھ کے لگتا ہے آپ کی زندگی کے دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں۔ پھر آم کے پیڑ کے پاس چلا گیا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا، کیا میں آپ کے اوپر بیٹھ سکتا ہوں؟ جی ہاں بالکل بیٹھ سکتے ہو، میں تو پیدا ہی دوسروں کے دکھ درد بانٹنے کے لیے ہوا ہوں۔ یہ سن کر کوا بولا، آپ کتنے اچھے اور رحم دل ہو، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ پھر وہاں سے اڑ کر اپنی منزل کی طرف چلا گیا۔ کچھ دن گزر گئے اور ایک دن شہد کی مکھیاں بہت دور سے آئیں۔ وہ اپنا چھتا بنانے کے لیے برگد کے پیڑ کا انتخاب کرتی ہیں کیونکہ وہ بڑا ہرا بھرا ہوتا ہے۔ ابھی مکھیاں یہ سوچ ہی رہتی ہیں کہ برگد کا پیڑ ان سے کہتا ہے، میری شاخوں پر بیٹھنے کے لیے تم جیسی حقیر مخلوق کے لیے کوئی جگہ نہیں، چلی جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مکھیوں کی رانی اسے مخاطب کر کے بولتی ہے، ایسی زندگی کا کیا فائدہ
जो दूसरों को सुख न दे सके। जिंदगी का असल मज़ा तो मिलजुल कर रहने में है। क्या तुमने सुना नहीं, जहाँ में वो लोग अच्छे जो काम आते हैं दूसरों के। ये कहकर मक्खियाँ आम के पेड़ के पास चली जाती है। प्यारे आम, क्या आप हमें अपनी शाख पे बसेरा करने देंगे? प्यारी मक्खियाँ, मेरी शाखों को अपना घर समझो और जितने दिन चाहो यहाँ गुजार सकती हो, और हाँ, मेरे फूलों का रस भी चूस सकती हो। इसके बाद शहद की मक्खियाँ इस पेड़ पर बैठ जाती है और कहती है, आप कितनी अच्छी हैं, हमें अपनी शाखों पर बैठने दिया। और एक बरगद का पेड़ है, कितना मगरूर और अकड़ा हुआ, किसी को अपने पास तक नहीं भटकने देता। प्यारे दोस्तों, अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक तरकान घोड़ा गाड़ी लेकर आन पहुंचा। इसके कंधे में कुल्हाड़ा देखकर सब दरख्त बहुत घबरा गए। तरकान ने देखा कि आम के पेड़ पर शहद की मक्खियाँ बैठी थीं। इसको काटना खतरे से खाली नहीं था। इसकी नज़र बरगद के दरख्त पर पड़ी, जो कि काफ़ी हरा भरा और लकड़दार था। तरकान की ज़रूरत के ऐन मुताबिक था। तरकान ने फैसला किया कि वो बरगद का पेड़ काटेगा। ये देखकर बरगद का पेड़ घबरा जाता है और सोचता है, काश मक्खियों को अपने ऊपर बसेरा करने देता तो आज ये नौबत ना आती। पर अब पछतावे का क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तरकान बरगद के पेड़ को काट कर अपनी गाड़ी में लाद कर चला जाता है, और मगर आम का दरख्त आज भी जंगल में खड़ा दूसरों के काम आ रहा है। हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है, हमें दूसरों के काम आना चाहिए और गरूर का सर हमेशा नीचा होता है। गरूर नहीं करना चाहिए और आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले नई वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।